أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان نام، آج دسمبر 1972 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانفال کی آیت 26 سے ہوتا ہے. 8/26. اس صورت میں ذکر چلا آ رہا ہے جنگ بدر کا، یعنی وہ مقام کے جہاں حق اور باطل کی مخاصمت دونوں فریقوں کو میدان جنگ میں کھینچ کر لے آئی، اور ان دونوں کا اگر تقابل کیا جائے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ حق کی خاطر میدان میں آنے والی جماعت حالات کے اعتبار سے بڑی ہی کمزور، جسے کہیں گے تمام دہینوں کی جماعت 47-48 میں، وہ تو پھر بھی یہاں ایسی مملکت میں آئی تھی کہ جہاں پہلے بہت کچھ موجود تھا. یہ جماعت تو ہجرت کر کے مدینے میں گئی تھی، جہاں چند لوگ افراد مسلمان ہوئے تھے اور وہ بھی کسی اعلیٰ پوزیشن کے مالک نہیں تھے. کل تعداد 300 کے قریب، ہتھیار بھی پاس پورے نہیں تھے، سامان جنگ بھی پاس نہیں تھا. آگے بیٹھے بھی نہ تھے کہ قریش نے پورے ایک لشکر جرار سے اس زمانے کے معیار کے مطابق ساز و سامان اور اسلحہ سے لیس حملہ کر دیا. اور یہ وہ وقت تھا جہاں یہ کہا گیا کہ اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے. تو جو میں نے کہا تھا کہ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، ان سے کہا گیا تھا کہ اب زندگی جان دے کر حاصل کرنی ہوگی. اس انداز سے یہ میدان میں آئے تھے اور اس مقام پہ یہ کہا گیا تھا کہ یاد رکھیے، افراد اور اقوام کی زندگی میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یہاں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف جرأت اور مردانگی کا تقاضا ہوتا ہے، دوسری طرف انسان کے رقیق جذبات ہوتے ہیں، ان کی کشش ہوتی ہے، اور اس کشمکش میں انسان کا فیصلہ گر جاتا ہے. یہ بڑا نازک مقام ہوتا ہے، اور یہاں وہی لوگ اس مقام سے آسانی سے گزر سکتے ہیں جو خدا کے قانون مقافات عمل کا یقین کامل رکھیں، اور انہیں یہ معلوم ہو کہ طویل زندگی کے چلے جانے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ یہ اس سطح زندگی سے ایک بلند سطح زندگی پر پہنچنے کا دروازہ ہے. وہی لوگ اس مقام پر جرأت اور مردانگی سے کام لے سکتے ہیں، ورنہ انسان کے جذبات اور اس پست زندگی کی کششیں اور جاذبیتیں انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور وہ حق سے منہ موڑ دیتے ہیں. اور کہا کہ یاد رکھو، اگر ایسی کیفیت پیدا ہوئی تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ جو سیلاب بلا آئے گا وہ تم میں سے صرف انہیں لوگوں تک محدود رہے گا کہ جنہوں نے ظلم اور زیادتیاں کی. اجتماعی زندگی میں جو اس قسم کے سیلاب آیا کرتے ہیں وہ یہ نہیں پھر پوچھا کرتے کہ مسجد کون سی ہے اور مندر کون سا ہے، نیک کون تھا اور بد کون تھا. وہ پوری کی پوری کام سے بہا کے لے جایا کرتی ہے. احتیاط برتنا، واتقوا اللہ، یاد رکھو خدا کے قوانین کی نگہداشت کرنا، ورنہ ایسی صورت پیدا ہو جائے گی. بعد کی زندگی میں اس واقعہ کی یاد دہانی کراتے ہوئے یہ کہا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تم اپنی زندگی کے
اس دور کو یاد کرو. اس انتم کبھی نہیں. پہلی چیز تو یہ کہ تعداد کے اعتبار سے بہت ہی کم تھے تم. مستضعفون فی الارض، ملک میں بڑے ہی کمزور کر دیے گئے تھے. تعداد بھی کم، قوت بھی بہت تھوڑی، بہت کمزور. تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت تمہیں دھڑکا لگا رہتا تھا کہ یہ زبردست قوتیں تمہیں اچک کر نہ لے جائے. یہ عجیب لفظ ہے. یہ پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی اڑنا بھی نہیں سیکھ پاتے، انہیں جس طرح سے یہ چیلیں اور گرد اور عقاب اور شاہی جھپٹ کر لے جاتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ ہر وقت تمہیں یہ ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں ہمیں اس قسم کے تیز ناخنوں والے، قوت والے یہ طاقتیں بڑی بڑی اچک کر نہ لے جائیں. کیفیت تمہاری ایک ایسے بے بال پر چھوٹے سے بچے کی سی تھی کہ نہ اپنی حفاظت وہاں بیٹھا ہوا کر سکے، نہ اڑ کے کسی مقام پہ محفوظ مقام پر پہنچ سکے. کیسا عجیب جامع لفظ ہے. کیفیت تمہاری یہ تھی. ایسے وقت میں کا آواکم، پہلی چیز تو یہ کہ تمہیں پناہ کا سامان دیا، ایسا مقام دیا، اس پناہ نہ تمہارے لیے دے دی جہاں پہنچ کے تم محفوظ ہو گئے. یہ لفظ بھی جو ہے میں ہر درس میں اس بات کو دہراتا ہوں. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کے جو الفاظ کا انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیے یہ الفاظ بھی خدا کی طرف سے نہیں کرنا ہے. ان الفاظ کا جو انتخاب کیا ہے یہ بڑا ہی غور طلب ہے. عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے کہ اس میں تو ایک ایک بات کے لیے سینکڑوں الفاظ مرادفات میں ملتے ہیں. ان سینکڑوں میں سے اور بعض اوقات پہ ہزاروں ہوتے ہیں. ان میں سے فلاں مقام پہ اس قرآن میں یہ فلاں وقت کیوں آیا ہے چن کے، یہ چیز اگر آپ کے سامنے ہو تو پھر آپ اس کے حقیقت تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اور میں کہوں گا کہ اس سے پھر یہ بھی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ کتنی عظیم اور بلند کتاب ہے. اس نقطۂ خیال سے بھی کہ اپنے مقصد کے اظہار کے لیے اس نے الفاظ کون سے چنے ہیں. آگا تم، یہ معنی تو ہمارے یہاں یہی کیے جائیں گے تمہیں پناہ دی، لیکن پناہ کی تو بہت سی شکلیں ہوتی ہیں. یہ اس قسم کی پناہ ہوتی ہے. اور غور کیجیے یہیں سے اسلام کی اجتماعی زندگی کا ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے. یہ باہر چرنے پھرنے کے لیے بھیڑوں کا غلہ جاتا ہے، کوئی بھی غلہ جو جاتا ہے ان کے اندر کوئی شور تو نہیں ہوتے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اسی غلے میں سے ایک بھیڑ الگ ہو جاتی ہے، اس کو ہر بھیڑ جھگڑ کے لے جاتا ہے. لیکن جب وہ غلے کے اندر ہوتی ہے تو غلے کے اندر رہنا ہی ان افراد کی تصویت اور حفاظت کا موجب بن جاتا ہے. ہر جماعت کے اندر اگر رہتا ہے تو خود یہ جماعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی صلح ہوتا ہے، کوئی فوج ہوتی ہے، بالکل ایک جیسے افراد ہوتے ہیں. ایک فرد تنہا ہوتا ہے تو اسے کہا فتحتکم الناس، اچک کر لے جاتے ہیں. وہی فرد افراد جمع ہو کر ایک جماعت بن جاتی ہے، ہر ایک اس میں محفوظ ہو جاتا ہے، جماعت کے اندر رہنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. فرد قائم رب کے ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موجہ دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ بھی سنانے میں ہے سائیکالوجی کا کہ یہی افراد جب ایک جماعت کی شکل اختیار کر دیتے ہیں تو جیسا میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا، ان کی قوت ان افراد کی گنتی کے اعتبار سے مجموعی حاصل جمع نہیں ہوتی. ایک فرد کی قوت اگر 10 جنے اور 10 فرد جمع ہو کے جماعت بن جائیں تو ان کی قوت 100 نہیں ہوتی، ہزاروں گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ ہے ایک بھیڑ کا گلے کے اندر مل جانا، ایک فرد کا جماعت کے اندر مل جانا. کا آواکم کا لفظ اس معنی میں ہوتا ہے. ان کے معنی ہوتا ہے ایک فرد کا ایک گلے کے جماعت کے اندر شامل ہو جانا، اور اس شمولیت سے اس کو جو حفاظت حاصل ہوتی ہے وہ ہے جسے یہ کہا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں جنت کے لیے جنت الماوا کا لفظ آیا ہے. یہ ماوا یہیں سے ہی ہے.
جنت افراد کے لیے نہیں ہوتی، فرد نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں جنت میں جانے کے لیے زمرہ کہا گیا ہے، جماعت در جماعت عموماً کہا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ فادخلوا فی عبادی وادخلوا جنتی، میرے بندوں کے اندر شامل ہو جا اور یوں جنت میں چلا جا۔ یہ جنت کون سی ہے؟ کیوں اس کو جنت المأویٰ کہا گیا ہے؟ وہ تو اسی سے ہے، آگا تم سن سکے یہی جماعت کے اندر داخل ہو جانا، ان میں تو ایک ہو جانا، بس جماعت کے افراد پر شامل ہوا۔ اور اگر وہ افراد ہیں جنہیں قرآن نے عباد ہی کہا ہے، وہ جو میرے سوا کسی کی محبوبیت کو تسلیم نہیں کرتے، ان میں سے ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اور فرمایا آپ نے کیسا عجیب طریقہ ہے۔ یہ سارے تصورات جو انفرادی نجات کے ہیں ان کی ابطال کر دیتا ہے قرآن کا یہ فرق۔ انفرادی نجات مذہب میں انفرادی نجات کا تصور ہوتا ہے، ایک ایک فرد اپنی اپنی جگہ بیٹھا ہوا نیک کام کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، خانقاہوں میں تسبیح میں مصلوں پر بیٹھا ہوا، ہر فرد اپنی اپنی نجات کی فکر کر رہا ہوتا ہے، ہر فرد کو بھیڑیے اسے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی افراد اگر ایک نظام کی تسبیح میں پروئے ہوئے دانے بن جائے، ایک گلے کے اندر رہنے والی بھیڑیں بکریاں کیوں نہ ہو، کمزوری کیوں نہ ہو، یہ اگر کیفیت ہو جائے ان کی جو ہم آہنگ ہوں خدا کی محکومیت کے تابع زندگی بسر کرنے والے افراد جب ایک جماعت کی حیثیت اختیار کرتی ہیں تو اسے جنت المأویٰ کہا ہے قرآن میں۔ دیکھا آپ نے کہ یہ الفاظ کتنے عجیب و غریب، سارا بنیادی تصور جو ہے اسلام کا بحیثیت ایک دین ہونے کے وہ سامنے لے آتے۔ یہی عظیم حقیقت ہے جو اسلام میں آ کے تکمیل پر پہنچی ہے کہ یہاں انفرادی چیز نہیں، یہ اجتماعی چیز ہو گئی ہوئی۔ یہ تو اس اجتماعی تصور کو نگاہوں سے اوجل کرنا تھا جو اس کے بعد آپ کے سامنے پھر یہ مذہب کے رنگ میں اسلام کو پیش کیا۔ اب افراد آنے شروع ہو گئے، ہاں وہ ایک ایک فرد اپنی اپنی نجات ڈھونڈ رہا ہے، یا ان کے اندر ایک ایک فرد کہیں مجدد بن رہا ہے، کہیں معمور بن رہا ہے، کہیں ولی اللہ بن رہا ہے، کبھی قطب ہے، کبھی غوث ہے، کبھی ابدال ہے، فرد ہیں۔ یہ مذہب کا تصور ہے۔ اسلام جب بھی دنیا کے اندر آئے گا جماعت کے ذریعے آئے گا، نظام کے ذریعے آئے گا، مملکت کے ذریعے آئے گا۔ فرد اکیلے اکیلے اس کے اندر کچھ نہیں بن سکتے، ساری چیزیں ادنی تصورات کا نتیجہ ہے۔ دیوان میں جماعت ہے جس کی جنت المأویٰ ہے، اس میں فادخلوا فی عبادی پہلی شرط ہے۔ اس کے اندر آپ غور سے مانتے ہیں قرآن نے کیوں جنت کے لیے شرط کرا دی؟ حالانکہ ہر فرد اپنے طور پہ ہمارے مذہبی تصور کے مطابق وہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں جنت میں چلا جاؤں گا، تو کہتے تھے اور ہی نہیں۔ یہاں پہ عبادی کے ساتھ ملنے کے بعد فادخلوا جنت ہے۔ میں بات کر رہا تھا درس کا آغاز تم سے، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ میں نے کہا کہ ترجمے ہمارے ہاں کے اردو کے ہیں، یہ صحیح تصور مفہوم قرآن کا نہیں لا سکتے، یہ پناہ دینا نہیں ہے۔ کہا کہ ہم نے یہ جو الگ الگ بھیڑیں پھر نہیں تھی ان کو گلے کے اندر شامل کر دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس طرح سے اس نے ان لوگوں کی تقویت کا سامان بہم پہنچا دیا۔ یہ خود طاقتور ہو گئے، اکیلا تھا تو کمزور تھا، جسے 2 مل کے 11 بنے، 11 دن کنڈے ہے گئے، وہ 10 گنا طاقت ان کی ہو گئی۔ ایدکم، اور اس کے بعد کیا کیا دیکھیے کہ یہ آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر آپ کو نہیں اڑاتا، زمین کے اوپر آپ کے پاؤں رکھتا ہے۔ اور جب اس نے کہا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو معنی یہ تھے کہ اس زمین کے اوپر تم نے ایک وقت مقررہ کے لیے رہنا ہے، استقرار ہے تمہارا یہ، اور یہ متاع ہے تمہارے لیے ایک وقت تک کے لیے۔ مگر ہمیشہ آپ کو آسمانوں کی باتیں بتائے گا، ہمیشہ آپ کو اگلی ادر ورلڈ نس جسے آپ کہتے ہیں، مگر ادر ورلڈ نس رادم و مقدوم چیزیں ہیں، وہ اگلی دنیا کی بات بتائے گا۔ دین آپ کو جہاں کی دنیا کی بات بتا کے اس سے خوشگوار بنا کے پھر اگلی زندگی میں پہنچائے گا۔
اس لیے جب یہ کہا کہ اس قسم کی بنا دی، ایک جماعت تمہاری بنا دی، پھر تقویت کا سامان پہنچایا، اس کے بعد ہے کیا وہ راجا کا تم نے مت کوئی یہ بات ہے، سامان زندگی بہن پہنچایا تمہیں. پہلی شرط جنت کی ہے سامان زیست کا فرق یہ ہے منت کوئی یہ بات، رزق حلال دیا، رزق طیب دیا، اس کے معنی رزق کریم آیا ہے دوسرے مقام سے جنت کے متعلق، عزت کی روٹی دی. اور یہ بڑی بات ہے جانے میں، روٹی تو ملتی ہے بہرحال، لیکن رزق کریم جو ہے یہ خدا کے قوانین کے تابع زندگی بسر کرنے سے ہی ملتی ہے. مومن کو رزق کریم ملتی ہے. اور وہ چیز جو اس نے کہی ہے کہ اور طائر لاہوتی، کیا الفاظ یہ سب استعمال کر جاتا ہے، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. رزق کریم اور موت کو یہ بات جو قرآن نے کہا ہے یہ وہ رزق ہے کہ جس سے پرواز میں کوتاہی نہیں آتی، بلکہ اس میں اور تقویت پیدا ہو جاتی ہے، اور فضاؤں کی بلندیوں میں جب طائر لاہوتی پہنچ جاتا ہے. دیکھو طائر لاہوتی کا کہ بات کیا کی ہے کہ تیرا آسمان، تیرا کاشانہ، تیرا مکان بہت بلندیوں کے اوپر ہے، لیکن رزق کریم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے تیرے بازوؤں میں اتنی طاقت آ سکتی ہے کہ تو ان بلندیوں کے اوپر پہنچ جائے. وہ چیز اگر نہیں ہے تو دانا من کا تو تمہیں ملے گا، لیکن ان خاص کی کشتیوں کے اوپر تو رہے گا، بلندیوں کے اوپر نہیں جا سکتا. رضا کا کم منت کو یہ بات ہے کاہے کے لیے لعلکم تشکرون، یہ سارا کچھ کاہے کے لیے کیا گیا. ترجمہ ہمارے یہاں ہو جائے گا تاکہ تم فکر کرو. جب وہ بھی کہا کہ اللہ کا شکر الحمدللہ چل گئے. اور یہ سارا پروگرام، بدر کا میدان، اتنی بڑی تقویت کا سامان، اس قدر ایسی عجیب پناہ، یہ سارا کچھ رزق طیب، یہ اتنا سارا کچھ کاہے کے لیے تاکہ تم اس کے بعد ہوتے تھا وہ کیا کرے گا اللہ شکر کرے الحمدللہ. اس سے تھوڑا ترجمہ کوئی نہیں آتا. جہاں قرآن میں یہ الفاظ آئے یہ سارا کچھ بظاہر نظر آتا ہے کہ بہرحال یہ مقصود بذات تھی، یہ چیزیں یہ مل گئی، یعنی غیر محفوظ زندگی کی پناہ مل گئی، کمزور تھے قوت مل گئی، بھوکے تھے روٹی مل گئی. اب اور کیا چاہیے؟ منتہا نگاہ آپ کا روٹی کپڑا اور مکان ہے، یہی ہے نا انتہا. وہ یہ کہتا ہے لعلکم، یہ انتہا نہیں، یہ ذرائع ہیں. لعلکم تو میں نے یہ ہے نا تاکہ یہ سب کچھ لیا تاکہ آگے پھر کیا ہوا لعلکم تاکہ تم تشکرون، شکر الحمدللہ کا کر. جس میں کہاں لے آیا ہے آپ کو یہ قرآن تو آپ کے سامنے رکھا اس نے، لیکن یہ قرآن رکھا جس کا آگے مانے یہ سب کچھ اس لیے بھی شکر الحمدللہ کہہ سکتے. تو میں نے بتایا ہوا کہ خود عربی زبان میں شکر کے معنی ہوتا ہے تاکہ تمہاری محنتیں، تمہاری صحیح و کاغذ بھرپور نتائج پیدا کر سکے. اس کے معنی ہوئے کہ نتائج کچھ اور ہیں. یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں یہ ذرائع ہیں، سامان ہیں کوئی نتائج پیدا کرنے کے. دیکھتے ہیں کیا کہا لے جاتا ہے قرآن. جس مقام کو آپ نے منزل سمجھا ہے وہ اسے بھی راہ گزر قرار دیتا ہے، منزل نہیں ہے. ہر اس مقام سے آگے مقام ہے تیرا. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. یہاں پہ منزل ہے ہی نہیں ابھی ہمیں نام، یہ تو راستہ ہے. اسی لیے اس کو صراط المستقیم کا ہے دنیاوی زندگی کو. منزل نہیں کہا ہے، صرف صراط کہا ہے، راستہ ہے. یہ سارا کچھ جو منتہا ہو سکتا ہے، مقصود ہو سکتا ہے، آخری منزل ہو سکتا ہے اس دنیا کے ہر معیار کے مطابق. تو اتنا کچھ مل جائے اور چاہیے کیا؟ پناہ ملے، تقویت ملے، طاقت ملے، رزق ملے. راوی آج لکھتا ہے وہ کہتا ہے غلط راستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے.
لعلکم تاکہ تمہاری محنتیں، تمہاری سازشیں، تمہارا صحیح عمل بھرپور نتائج پیدا کرے. یہ ساری چیزیں کسی نتیجہ پیدا کرنے کے لیے ہے. تو بات ہوئی نا کہ پروگرام یہ ختم نہیں ہوا بلکہ یہ سامان اکٹھا ہوا ہے کوئی اور نتیجہ پیدا کرنے کے لیے. اور نتیجہ یہ بتا دیا کہ دنیا میں اقدار خداوندی کو مسلط کرنا اور انسانی معاشرے کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ ہے مقصود یہاں کا. یہ کرنے کے بعد تاکہ اس زندگی سے بلند تر عرصہ تر زندگی جو ہے اس کے قابل بن سکے. اس کے لیے پھر وہ بات ہے، یہ سب کچھ دیا. اب آگے دیکھیے کیا کہتا ہے. احتیاط برتنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. یہ ہے جی عجیب چیز. آگے یاد رکھو، نظام خداوندی قائم ہوا، خدا کا نظام جو اس کے رسول کے ہاتھوں قائم ہوا. پہلی یہ چیز کہ اپنے اس نظام سے خیانت نہ برتی. پہلا قدم یہ بتایا اتنا کچھ دینے کے بعد. پروگرام اگلا یہ ہے، اس نظام سے خیانت نہیں برتنا، اس سے غداری نہیں کرنی، بغاوت نہیں کرنی. خیانت کا لفظ ہے جی، خیانت نہیں برتنی. یہ اصل میں یہ خیانت ہوتا ہے کہ کسی پر پورا بھروسہ کیا جائے اور وہ اس بھروسے میں دغا دے جائے. یہ نظام جسے آپ کہتے ہیں کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے. یہی افراد آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہم نے اس طریق کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. اسی کو نظام کہتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے پورے ٹرسٹ اور کانفیڈنس کے اوپر ہوتا ہے. یہی جو ٹرسٹ اور کانفیڈنس کا میں نے لفظ کہا ہے، عجیب چیز ہے یہ. اگر کہ آپ کے یہاں ایمان کا ترجمہ وہ سوچ کیا جاتا ہے، سوچ کا تصور بھی آپ کے یہاں اور ہوتا ہے. ذرا وہ مذہبی اصطلاح سے سوچ کو ہٹا کے ادھر آ جائیے. آپ نے سوچ ہوئی، آپ دیکھتے ہیں اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں. اس کے معنی بھروسے کے ہوتے ہیں، اعتماد کے ہوتے ہیں. خیانت یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ کو پورا اعتماد ہو وہ عین اس وقت دغا دے جائے کہ جب اس کے دغا دینے سے آپ کی محنت برباد ہو رہی ہے. یہ آج اب تو ہمارے یہاں جو واٹر سپلائی کا سسٹم ہے وہ پانی نکالتے تھے کیوں سے پانی نال پانی بڑا کٹ دیں گے سن چرخی سے جسے کہا کرتے ہیں طرف بھرا ہوا ڈول نیچے سے پانی کا کھینچ رہے ہیں آپ کو یاد ہے کہ وہ پانی کی کشش اس ڈول کو نیچے لے جا رہی ہوتی ہے، آپ کا ہاتھ اس کو اوپر لے آ رہا ہوتا ہے. بھروسہ ہوتا ہے اس رسی کے اوپر جس کے ذریعے سے یہ آ رہا ہوتا ہے. این درمیان میں آ کے آپ سوچیے کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو اس کا پانی نکالنے کا اور درمیان میں آ کے وہ رسی ٹوٹے اور ڈول نیچے جائے تو دیکھیے آپ کا اوپر کیا اثر ہوتا ہے. اسے خیانت کہتے ہیں. اس طرح درمیان میں رسی کا یوں ٹوٹ جائے. کہا نظام کے خلاف خیانت نہ کرو. تمہارے بھروسے کا نام تو نظام ہے اور تو نظام کس چیز کا نام ہوتا ہے. اور اس کے لیے یہ تو ایک عظیم چیز ہے نا، اجتماعی چیز ہے. اس کے لیے کرو کیا یا یہ ہوگا کیسے؟ اگلی چیز وتخونوا اماناتکم. جو چیزیں ان کانفیڈنس تمہارے سپرد کی جائے یہ پھر امانت کا لفظ وہی آیا، پھر وہی امن کی چیز ہے، پھر وہیں سے ایمان ہے. میں نے کہا نا کہ ہم کو وہ ایمان کے متعلق ہمیں ایسا کچھ ایک طرف ڈال دیا ہے. یہی ایمان آیا ذہن میں سوچ آیا، اس سے مانے ہوا کسی بات کو بس یہ مان لینا بغیر کسی دلیل کے بصیرت کے، بس اس کا نام سوچ یا اس کا نام ایمان ہو گیا. تو یہ تو امن کی چیز ہے. یہ تو ایک ایسا یقین ہے جس سے تمہیں خود امن نصیب ہو جائے، تجدد، اضطراب، سکون سب چیزیں نکل جائیں. یہ خود کانفیڈنس جس کو آپ کہتے ہیں وہ کیفیت تمہاری ہو جائے.
تو یہ مجھے دگا نہیں دے گا، یہ نظام مجھے منزل مقصود پہ پہنچا دے گا. یہ ہوتا ہے ایمان، اس سے معنی سرٹنٹی تو ہوتا ہے. بنیادی طور پر یہ عبرانی زبان کا لفظ، یہ اس کے معنی عبرانی زبان میں ہے تو یقین کے، یقین کے معنی ہیں. یہ جو عبرانی زبان کا لفظ آمین ہے نا ہمارے یہاں، قرآن میں تو یہ ہے نہیں، انہیں کا لفظ یہ نہیں سے ہے. اس کے معنی جو ہم کرتے ہیں نا کہ اصل ہو، وہ یہ معنی نہیں ہوتے. وہ ایک عارضی کو بیان کرتا ہے جسے آپ دعا کرتے ہیں، امین والا کہتا ہے تو یقیناً ایسا ہوگا، یہ تھے اس کے معنی. یہ ایمان ایک یقین کا نام ہے، ایسا ہو کر رہے گا. بھروسے کا نام ہے، اعتماد کلی کا نام ہے، کانفیڈنس کا نام ہے، ٹرسٹ کا نام ہے. اور اس سے دو نتائج ہوتے ہیں. یہ شخص جو ہے اس کو ایک یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ جس راستے میں میں جا رہا ہوں کہ منزل مقصود تک پہنچا دے گا، بڑا بھروسہ ہوتا ہے. باقی افراد جو ہوتے ہیں جماعت کے اس نظام کے، ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دوا نہیں دے جائے گا. خود اس نظام کو بھروسہ ہوتا ہے کہ کل کو یہ کچھ اور ثابت نہیں ہو جائے گا. پورا قانون ان کو بھروسہ ہوتا ہے. اور اگلی چیز عزیزان مان المومن وہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کا اس سے بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دگا نہیں دے گا. مومن کے معنی ہوتا ہے امن کا پیام دینے والا، امن کی ضمانت دینے والا. ہم نے اس زمانے میں ایمان لانے والا سمجھ لیا. خدا نے اپنی صفت کے لیے المومن المحامل الجبار المتکبر تو دیکھا سورہ حشر میں آتی. یہ خدا المومن کو کیسے ہوا؟ اگر اس کے معنی ہے مومن کے معنی خدا پر ایمان لانے والا، تو خدا اپنے آپ کو کہتا مومن. اس کے معنی ہے امن کی ضمانت دینے والا ہے. تو مومن خود امن میں ہوتا ہے، اپنے افراد کے ساتھ جن میں رہتا ہے ان کی طرف سے اسے امن ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اور پوری دنیا کو امن کی ضمانت دیتا ہے. اس کے خلاف جو چیز ہے وہ خیانت ہے. امانت کے معنی ہر وہ چیز جو کسی پر بھروسہ رکھ کے اس کے سپرد کی جائے. کہا کرنے کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں بھی اس نظام میں، اس حکومت میں تم سے بھروسہ کر کے تمہارے سپرد کی جاتی ہیں ان میں خیانت نہ کرو. یہ جتنے پاور ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں، یہ جنہیں آپ گورنمنٹ سروینٹ کہتے ہیں، اقتدار سنبھالنے والے، ان کے عمال جو نیچے ہوتے ہیں، کسی طرح سے بھی جن کا کوئی کسی طرح سے حصہ ہوتا ہے اس نظام کے اندر، جو چیز ان کو سپرد کی جاتی ہے وہ اس بھروسے کے ماتحت سپرد کی جاتی ہے کہ یہ امانت دار ہوں گے، دیانت دار ہوں گے، امین ہوں گے. کہاں اس بھروسے کو ٹھیس نہ لگنے دینا. دیکھنا تمہارے بھروسے پہ یہ چیز تمہارے سپرد کی جا رہی ہے. اور میں نے کہا سپرد کی جا رہی ہے، قرآن نے تو پہلا قدم یہاں اٹھایا ہے کہ سپرد کرتے وقت یہ دیکھو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. تو 4/58 4/50. پہلی چیز تو یہ خدا حکم دیتا ہے تمہیں. اب اگلے الفاظ جو ہیں اس کا عام ترجمہ یہ کر دیا اور اس کو انفرادی بنا دیا کہ امانت اگر کوئی تمہارے پاس رکھ دیتا ہے تو اس کو لوٹا دیا کرو. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بڑی ایک انفرادی سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے. بات تو بہت بڑی کہہ گیا ہے قرآن یہ کہہ گیا ہے کہ یاد رکھو امانات جو ہیں تمہارے پاس، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ امت کی امانت تمہارے پاس ہے. صاحب اقتدار کو وہ یہ کہتا ہے تمہارے باپ دادا کی جگیر نہیں جو تمہیں ملی ہوئی ہے، یہ تمہاری جماعت جو ہے، یہ امت جو ہے، یہ قوم جو ہے، یہ ملت جو ہے، تو یہ اس کی امانتیں تمہارے پاس ہیں، یہ جسے تم اقتدار کہتے ہو. اب اس اقتدار کو تم نیچے ڈیلیگیٹ کر رہے ہو، نیچے لوگوں کو دے رہے ہو. کس کو دو؟ تؤدوا الامانات الی اہلھا. اسے دو جو اس کا اہل ہے. پہلے تو ان کے متعلق بات ہوگی کہ یہ یعنی اس اقتدار کو امانت کہنا ہے. جیسا مان ایک ایک لفظ کے انتخاب میں قرآن اپنی ساری اصولی ہدایت کو دے جاتا ہے.
کبھی کسی صاحب اقتدار میں یہ سمجھا ہے کہ یہ امانت ہے میرے پاس، میں امین ہوں اس کا، اقتدار کو امانت کا؟ قوم سے یہ کہا ہے کہ یاد رکھو یہ تمہاری چیز ہے، تم لگے ہو دینے کسی کو، یہ اس کے سپرد کرنے لگے ہو تھوڑے وقت کے لیے، کس کے سپرد کرو؟ الا اہلھا، بڑا جانے لگ جائے، کوئی لمبی تیری تفصیل نہیں لی، ہر اعتبار سے اس کا اہل ہونا چاہیے نا۔ پہلے چیز تو یہ تھی، جس سے بھی اسے کہا کہ وَتَخُونُ أَمَانَاتَكُمْ، جو امانت تمہارے سپرد کی گئی ہے اس میں خیانت نہ کرنا، انہیں یہ کہا گیا۔ یہ ہے ساری چیز نظام، یہ حاصل کوئی نظام کے خلاف خیانت نہ کرنا۔ جن افراد کے پاس کوئی چیز اس بازار کی یا اس امانت کی موجود ہے، ان قوم سے کہا گیا کہ امانت اس کے حوالے کرنا جو اس کا اہل ثابت ہے۔ اور یہی چیز ہے اسلام کے نظام کے اندر، یہ چیز ہے کہ جس وقت بھی قوم یہ دیکھے کہ یہ اس کے اہل نہیں رہا ہے، یہ قوم کی چیز تھی جس نے دی ہے اس کو واپس لے سکتی ہے۔ یہ سودا کا لفظ جو ہے اس کے معنی یہ ہے اپنی چیز کسی دوسرے کو دینا۔ یہ تمہاری تھی، تم نے دی تھی، امین سمجھ کے دی تھی، امانت تھی، ٹھیک ہے، چھوٹے وقت بھی اس چیز کا اطمینان کر لو کہ یہ اہل ہے، اور اس کے بعد ٹھیک ہے جب بھی دیکھو کہ اہل نہیں رہا تو تمہاری چیز تھی واپس لے لو۔ انہیں کہا واپس لے لو، اسے کہا یہ امانت تھی، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہو گئی تھی۔ امانت کا تو کہا ہے نا کہ جب بھی امانت والا مانگے اس کو واپس دے تو اس کو واپس دے دو، کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہوتا ہے جیسا میں، بشرطے کہ اسے امانت سمجھا جائے، باپ دادا کی جائیداد نہ سمجھا جائے، ملکیت نہ سمجھا جائے، یہ چیزیں ملکیت کی ہوتی نہیں۔ وہ جو جان کے متعلق بھی یہ چیز کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اتنے وقت کے لیے جو اس نے اتنی بڑی چیز دی تھی کچھ اس کا بھی مجھے ساتھ دینا چاہیے تھا نا، میں نے آخر میں تو وہی لوٹا دی، یعنی نوندرا کہنے آ گیا نہیں، ان کا بھی کہنے جنا کسی نے دیتا وہ نہیں دیتا جائے، اگلا لفظ ساڑھے نوندرا ذرا نوندا ہوا دیتا جائے۔ تو آج ہی نا گانا میں گیا آتے تو انہوں نے تمر ₹2.25 دیتے آگے سام، ٹھیک ہے تو ₹2.25 انہوں نے مت ماریا، چاندی کی پجوڑ آ گیا نا، انہوں نے پانی مار کے کیوں نہیں دے اے انڈیا بھاجی، تو اگلی چیز ہے انڈیا گیا تو نہیں، انہوں نے تعلقات کہاں بھی رکھنے آگے نے نیوندا دے کے آ تھوڑا جب نیچے، وہ کہتا ہے کہ میں اس جان کے ساتھ دوں کیا، اس نے عجیب بات کہہ جاتا ہے یہ سب کہ یہ اس نے مجھے دی تھی، جو جان دی ہے اس سے بہت میں نے کام لیا، بڑے فائدے ہوئے، زندگی حاصل ہوئی، واپس دیتے وقت چاہیے یہ تھا کہ میں کوئی نیوندا دیتا ہوں، لیکن میرے پاس تو اس سے زیادہ کوئی چیز تھی نہیں، اس میں میں نے یہی لوٹا دی، اور اس جان دینے میں یہ سمجھنا کہ میں نے اس کو کوئی احسان کیا ہے، تو کہا تو نے تو کتنا بھی نہیں کیا کہ ساتھ کچھ دے سکے، تیرے پاس ہی کیا تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ کیا باتیں یہ لوگ کہہ جاتے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ امانت ہے، واپس لوٹاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتا ہے کہ یہ امانت ہے، میرے باپ دادا کی نہیں، بڑی چیز ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سب جانتے ہیں یہ۔ اب یہاں وہ مقام آیا جہاں کہا تھا کہ ایسے مقام پہ یاد رکھو خدا کے احکام انسان کا جوہر مردانگی، یہ قوت ان چیزوں کی جسے مقابلے بھی کہتے ہیں، اور یہ قلبی میدانات اور عواطف اور جذبات، ان اللہ یحول بین المرء، عظیم بات تھی، میں نے پچھلے درس میں یہ کہا تھا، عظیم آیت کا قرآن کی بات، نفسیات کا طالب علم ہی اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے، کہا کہ ان دونوں کے درمیان گردش بھی کرتا ہے۔ یاد رکھو یہ مقام فاصلے کا ہوتا ہے، جوہر مردانگی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی، جذبات اور عواطف کا تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں اس کو سمیٹ کے رکھو، اس کو حفاظت سے رکھو، کل لگے یہ کشمکش ہوتی ہے
دیکھنا اس کشمکش میں فیصلہ صحیح کرنا. اور یہ کشمکش جو ہے کیوں ہوتی ہے, کیا چیزیں ہیں اس کے لیے والم بڑی عظیم چیز ہے جی بنے گی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یاد رکھیں مال و دولت کی محبت, بیوی بچوں کی کشش, یہ وہ چیز ہے جو روک لیتی ہے تمہیں. یہ ہے وہ چیزیں جو صحیح فیصلے پہ نہیں پہنچنے دیتے. بڑا اہم مقام آ گیا عزیزان مان میں. نہ سکتی یہ بیوی بچے ان کا پتہ ان کے متعلق قرآن نے کیا کہا ہے, کیا مقام 25/73 25/70. والذین یقولون, یہ مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہے. مومن کون ہے؟ پیچھے سے چلی آتی ہیں مختلف قسم کے ان کے صفات, مختلف صفات ان کے جو ہیں وہ گنائے گئے ہیں کہ مومن اسے کہتے ہیں. ان میں یہ ہوتا ہے, اس میں ایک یہ بھی چیز ہے, دیکھیے مومن ہونے کی طرف. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, جو یہ آرزویں جن کے سینے میں مچلتی ہیں یا جو یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بیوی ہمارے بچے جو ہیں انہیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کتنی بڑی چیز ہے یہ, مومن کی دعائیں ہیں یہ, اس کی آرزویں ہیں. قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے, جہاں اور خصوصیات مومن کی بتا رہا ہے, یہ عام چیز نہیں, مومن کی خصوصیات بتا رہا ہے. بال بچوں کے متعلق وہ دعائیں مانگتے ہیں, قرۃ اعین, میری آنکھوں کو ٹھنڈک کا موجب بنا. بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں پھر ان کی محبت, ان کی باہمی الفت, ان کی کشش یہ ایسی کیوں ہو گئی جسے یہاں کہا گیا ہے کہ شاید وہ تو کتنا ہوتی. قرۃ اعین بتایا ہے. یہیں سے آگے بات کریں جو میں نے کہا تھا کہ بڑی عظیم چیز جسے آپ انسان کہتے ہیں, یہ زندگی آدمی کی سطح پہ جہاں آئی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ پیچھے سے جو زندگی چلی آ رہی تھی اپنے ایوولوشنری اسٹیجز طے کرتی, ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی, اس میں حیوانی زندگی کے اندر کچھ انگریزی میں جسے انسٹنکٹ کہتے ہیں, ان کی جبلتیں, ان کی خاصیتیں حیوان کی زندگی کی, اس سے اگلی سطح ہے جو انسان کی زندگی کی ہے. انسان کے اندر حیوانی زندگی کی وہ جتنی انسٹنکٹس ہیں, جبلتیں ہیں, وہ ساری ان کے اندر آئی ہوئی ہیں. اگر 9/10 نہیں تو کم از کم 3/4 حصہ اس کی زندگی کا یہی حیوانی سطح کی. پہلی چیز, یہ بچے کی پیدائش بالکل اسی طریقے سے جس طرح حیوان کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. پیدائش کے بعد بچے کے اول جتنے بھی رد عمل ہوتے ہیں زندگی کے لیے, دودھ پینے کے لیے ماں کی چھاتیوں کی طرف جانا, یہ زندگی اسی سانس, روشنی, کھانے پینے کے ان کا انحصار, اسی سے یہ زندگی مرتب ترتیب پاتی ہے, اس سے مستحکم ہوتی ہے. اور اس سے آگے چلیے افزائش نسل جسے جنسی تعلقات کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ حیوانات میں اور اس میں کامن ہے, مشترک ہیں. یہ حیوانی خصوصیات ہیں جو اس کے اندر ہیں. حیوانات کے متعلق انہیں انسٹنکٹ کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں باہر سے حاصل نہ کی ہوئی ہوں خود اندر موجود ہوں, یہ اس کے اندر بھی موجود ہیں. یہی انسٹنکٹس ہیں جن کو جذبات کہا جاتا ہے.
زندہ رہنے کا ایک جذبہ، پریزرویشن آف سیلف کا جذبہ، زندگی کا تقاضا ہے یہ، خواہ وہ حیوان کے اندر ہو خواہ انسان کے اندر ہو، تحفظ خیز، سیلف ایگریشن، دوسرے کے اوپر تغلب حاصل کرنا، یہ بھی وہی تقاضا ہے، زندگی کا تقاضا ہے، خواہ حیوان میں ہو خواہ انسان میں ہو۔ اور اس کے بعد پروکریشن، سیلف پروکریشن، اپنے جیسا پیدا کر کے پھر آگے جانا یا ختم ہونا، اس بال سے نسل جسے کہتے ہیں، یہ بھی حیوانات میں انسانوں میں مشترک ہے۔ باقی جذبات یہی جو موٹے یہ تنے ہیں ان کی شاخیں ہیں، حقیقت میں بنیادی چیزیں یہی ہیں، دو تین یہ تو انسان کے اندر بھی ہیں۔ ایک فرق ہے یہ، حیوانات کی زندگی ایک اعتبار سے انسانوں کے مقابلے میں زیادہ مستحکم ہوتی ہے، وہ جو انسٹنکٹ ان کی ہے اس میں کبھی غلطی نہیں کرتی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ خود فیصلے نہیں اس کے لیے نہیں کرتے، کبھی کسی لکڑی میں کھڑے ہو کے فیصلہ نہیں کیا کہ آج گوشت پکے گا یا آج صرف پالک پکے گا، تو مصیبت سے آدمیوں نے کرا بنیا نے کرنا چاہیے، آج پکے گا جی روز سویر میں پہلا کیا یہ پوچھ لی اس طرح نالا بظاہر دسن گئی تو جی بڑی تاری خاطر منظور ہے، میں نے تاری مرضی تو بغیر میں کچھ پکاؤں بھی نہیں، گالا سے کیوں ہوں یہ سال کمپلیمنٹ نہیں ہوں گا تو دوپہر میں جسے لے جائے ابھی کی پکائی تو کہیں گے تھی تو کیا گل روز صبح یہ اس کے یہاں ہوتا ہے کہ گوشت پکے گا یا سبزی پکے گی، بکری کو کبھی یہ فیصلہ نہیں کرنا پڑتا، شیر کو کبھی یہ فیصلہ نہیں کرنا پڑتا، نہ اس کی بیوی میاں سے پوچھتی ہے نہ میاں کچھ کہتا۔ حیوانات کے فیصلے ہوئے ہوتے، انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھا یہ بظاہر یہ جاتا ہے وزن حیوانات کی طرف کہ واقعی خان بڑی اچھی زندگی ہے، سارے فیصلے ہوئے اور جو ہوا فیصلہ اس میں کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا، کبھی نہیں یہ ہوتا کہ وہ بکری آگے ڈاکٹر کے پاس وہ پوچھے کہ آج کی کھادا ہے باقی وہ کہہ دی کہ میں گوشت کھادا کیوں کہتے گوشت کو کھا دے، کبھی نہیں، اس کا فیصلہ ہوا ہوتا ہے اور اس فیصلے میں غلطی نہیں ہے، اور انسٹنکٹ جو ان کی ہے وہ تو عجیب و غریب فیصلے ان کے لیے کرتی ہے۔ یہ تو میں نے یوں کہ اس کا سادہ مثال دی ہے، مائگریٹری برڈ سے دیکھیے آپ ہجرت کر کے جو یہ پرندے سردی میں موسم میں یا گرمی کے موسم میں ایک جگہ دوسری جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، وہ پرندے ہیں آپ حیران ہوں گے، بحر ایک جزیرے سے وہ اڑتے ہیں، بحر الکاہل 7,000 میل کا سفر وہ اڑان میں کرتے ہیں اور کسی ہوائی کے پاس ایک جزیرے میں آ جاتے ہیں، وہاں آ کے وہ بچے دیتے ہیں اور انڈے دیتے ہیں، بچے پیدا ہونے سے پہلے واپس چلے جاتے ہیں۔ یعنی پوچھو کہ یہ کون سا انہوں نے جی ٹی روڈ بنائی ہوئی ہے جگہ ترے جانے، یا ریل کی لائن بچائی ہوئی ہے تو تریا جان رہا روڈ پہ، یہ آتے ہیں کہ ریل کی لائن روڈ جو آتے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ فاصلے کی غلطی ہوتی ہے نا، کانٹے والے نے آؤں موڑ دیتا، یہ 7,000 میل کی اڑان میں کوئی راستے میں ان کے سڑک نہیں، کوئی ریلوے نہیں، کچھ نہیں، انہوں نے کانٹا کبھی غلط نہیں موڑ دیا، ہمیشہ اپنے اسی مستقر کے اوپر چلے جاتے ہیں بغیر نشان راہ کے۔ اور حیرت یہ ہے کہ وہ جو انڈوں سے بچے نکلتے ہیں جہاں اس وقت ان کے یہ ماں باپ بھی نہیں ہوتے، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کہاں ہیں، جب ان میں اڑنے کی طاقت ہوتی ہے تو اسی راستے سے ان کے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اشرف المخلوقات کے بچے کا روز مسئلے سے وہ خوبو بچتا ہے، فلانے کا بچہ گم ہو گیا جی، کسی نے پتا لگا ہوئے تو فلانے مقام پہ پہنچ گیا، ماں بھی رون دیا، کوئی بھی رون دیا، منڈا الگ رون دیا ہے، ہم ملازہ کرنا۔ اور یہی چیز ہے ان کے لیے حیوانات کی زندگی میں یہ ان کو سینس آف سیکورٹی دیتی، تو یہ کون کا سینس
تو وہ جب چلتی ہے اڑنے کے لیے وہ پرندہ، اسے کبھی تجدد نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں کہاں پہنچوں کہاں نہ پہنچوں، راستہ صحیح ہے نہیں صحیح. دیکھا یہ سارا کچھ بظاہر نظر آتا ہے نا کہ وہ زندگی تو اس سے بہت اعلیٰ زندگی تھی. ایک ہی فرق ہے عزیزان من کہ اس کو اختیار و ارادہ کی قوت دی ہوئی ہے، ان کو اختیار و ارادہ نہیں ہے، وہ مجبور ہے فطرت کے حالات. اور اصل زندگی اصلی لذت یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلے سے راستہ اختیار کریں. یہی وہ زندگی کی لذت ہے نا کہ جب بچہ 17 18 سال یا 16 سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں بھی تھی روز اس طرح کر دیں گے میں نے تم بچے سمجھتا ہے یہ میں آپ جاننا میں جاؤں گا. وہ برداشت نہیں کرتا اس کے بعد کہ اس کے لیے ڈٹرمنزم ہو، فیصلہ کوئی اور کرے. وہ اپنے فیصلے آپ کرنا چاہتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، نقصانات اٹھاتا ہے، یہ سب کچھ ہے، فیصلہ آپ کرنا چاہتا ہے. کسی کو فریڈم کہتے ہیں. آزادی کی خاطر یہ کیوں اتنی قربانیاں دی جاتی ہیں؟ یہ قید کے پیچھے جو رکھتے ہیں کسی کو بار کے بہائنڈ. تکلیفیں چھوڑ دیجیے، وہاں بڑی امیونٹیز بھی وہاں پہنچائی ہوئی سب کچھ یہ ہو، کیا تکلیف وہاں ہوتی ہے؟ وہاں آپ اپنے فیصلے آپ نہیں کر سکتے. ظاہر انسانیت یہ ہے اپنے فیصلے آپ کرتا ہے انسان. بس اس ایک فائدے کے لیے وہ تمام فائدے جتنے پہلے وہ زندگی میں نے ابھی گنائے ہیں حیوانات کی زندگی میں، یہ سارے قربان کر دیتا ہے. یا یوں کہیے کہ زندگی میں وہ سارے اپنے مفاد جو تھے قربان کر دیے اس ایک چیز سے حاصل کرنے کے لیے. اس کو اپنے فیصلے آپ کرنے کی اجازت، بس اتنی چیز اس کو ملی ہے. یہی وہ زندگی کی لذت ہے نا کہ جب بچہ 17 18 سال یا 16 سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ سے یہ کہتا ہے کہ میری کی تھی روز اس طرح کر دیں گے میں نے تھی بچہ سمجھتے پایا کہ میں آپ جاننا میں جاؤں گا. وہ برداشت نہیں کرتا اس کے بعد کہ اس کے لیے ڈٹرمنزم ہو، فیصلہ کوئی اور کرے. وہ اپنے فیصلے آپ کرنا چاہتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، نقصانات اٹھاتا ہے، یہ سب کچھ ہے، فیصلہ آپ کرنا چاہتا ہے. اسی کو فریڈم کہتے ہیں. آزادی کی خاطر یہ کیوں اتنی قربانیاں دی جاتی ہیں؟ یہ قید کے پیچھے جو رکھتے ہیں کسی کو بار کے بہائنڈ. تکلیفیں چھوڑ دیجیے، وہاں بڑی امیونٹیز بھی وہاں پہنچائی ہوئی سب کچھ یہ ہو، کیا تکلیف وہاں ہوتی ہے؟ وہاں آپ اپنے فیصلے آپ نہیں کر سکتے. ظاہر انسانیت یہ ہے اپنے فیصلے آپ کرتا ہے انسان. بس اس ایک فائدے کے لیے وہ تمام فائدے جتنے پہلے وہ زندگی میں نے ابھی گنائے ہیں حیوانات کی زندگی میں، یہ سارے قربان کر دیتا ہے. یا یوں کہیے کہ زندگی نے وہ سارے اپنے مفاد جو تھے قربان کر دیے اس ایک چیز سے حاصل کرنے کے لیے. اس کو اپنے فیصلے آپ کرنے کی اجازت، بس اتنی چیز اس کو ملی ہے. یہ ہے وہ مقام عزیزان من. انسان کے سامنے یہ جو حیوانات کی انسٹنکٹ آ رہی تھی، جبلتیں آ رہی تھیں، اس جبلت کے اندر افزائش نسل بھی تھی نا چیز. حیوان کی زندگی میں ان کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے. اس کے لیے اور تو ہم نے کچھ زیادہ نقشے نہیں دیکھے. یہ ابھی مارچ اپریل کے اندر یہ جو چڑیا گھونسلے بناتی ہے، حیرت ہوتی ہے کبھی آپ کے کمرے کے اندر کو وہ بنانے والے چڑیا اور چڑے آئے نا تو پھر آپ دیکھیے سارا دن پتہ نہیں وہ کوئی 10,000 میل کا سفر وہ کرتی، ایک دن کا اٹھا کے لا رہی. آپ اس کو اجازت دیجیے پھر بنا رہی ہے. پاگل ہوئے پھرتے ہیں وہ دونوں، ایک ایک دن کا اکٹھا کر رہے. افزائش نسل کا ایک جذبہ ہے نا، کتنا کبھی جذبہ ہے یہ سب. وہاں پھر وہ انڈے دیتی ہیں، اس کے بعد بچے نکلتے ہیں، پھر وہ
دن بھر ایک حفاظت کرتا ہے ان میں سے نر یا مادہ، دوسرا باہر جا کے کہیں سے ذرا سا بھی اگر وہ چوگے کا دانہ نظر آتا ہے وہ لیے ہوئے چونچ میں آتی ہے، پہلے اس کے منہ میں دیتی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ حیوانی سطح ہے، جسے آپ بیوی بچے جسے کہتے ہیں، یہ ہے نا اس کی کیفیت۔ انسان کے اندر بھی یہ صورت ہے۔ انہی کی خاطر جسے آپ یہ مال کہتے ہیں کہ روز جا کے وہاں سے کچھ دانہ دن کا لانا اور یہ دینا، مال کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک وقت میں کچھ تھوڑا سا اکٹھا کر رکھیے کہ روز بھاگنا نہ پڑے۔ اصل میں یہ چیز تھی اس کی۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر بھی ہیں حیوان کے درجے میں، لیکن انسان کی صورت جو ہے، میں نے کہا کہ وہاں سے زندگی کسی حد تک صحیح اوپر بھی تو آئی ہے، اس کو ایک زندگی انسانی بھی تو ملی ہے۔ یہاں تک تو حیوانی زندگی کے تقاضے تھے، اوپر ایک اور تقاضا ہے، اور وہ تقاضا ہے جسے آپ ویلیوز کہتے ہیں، اقدار کہتے ہیں۔ بکری اس میں تو کبھی نہیں غلطی کرتی کہ وہ گھاس کھائے یا گوشت کھائے، لیکن اس میں کبھی تمیز نہیں کرتی کہ گھاس اپنے مالک کے کھیت سے کھائے، دوسرے کے کھیت سے نہ کھائے۔ اس کو بھوک لگی ہے، باہر گئی ہے، وہ رسا توڑا کے جو پہلے آ گئے اس نے کھا لیا۔ یہ جو تمیز ہے اپنے کی اور غیر کی، میری اپنی، حلال اور حرام، یہ مقام انسانیت کا آ گیا۔ یہ ہے جسے ویلیو کہتے ہیں، اور یہی ہے جو انسان کا اختیار و ارادہ، جو اس نے اتنی قیمت پہ لیا تھا، بڑی قیمت دی ہے حیوانی زندگی کی، سیکیورٹی کی، سیکورٹی کی، ضمانت، تیقن، بڑی چیزیں اس نے دی ہیں اتنی چیز حاصل کرنے کے لیے کہ اس مقام کے اوپر یہ فیصلہ کرے کہ میں نے رزق حلال لینا ہے یا رزق حرام لینا ہے۔ یہ حیوانی زندگی کی بات نہیں تھی عزیزان میں، یہ انسانی زندگی آئی یہاں۔ اب یہاں پہنچ کے دو تقاضے آ گئے جی، بات یہاں سے یہاں تک آنی تھی جہاں سے میں نے اتنی تمہید عرض کی، دو تقاضے آ گئے۔ حیوانی زندگی کے انسٹنکٹ کا ایک تقاضا، زندگی کو، جان کو محفوظ رکھنے کے لیے کھانا پینا ضروری۔ انسانی زندگی کا ایک تقاضا کہ کھانا پینا ضروری لیکن حلال کا کھانا۔ یہ آ گئی وہ کشمکش، یہی وہ کشمکش ہے جسے قرآن کریم نے کفر اور ایمان کی زندگی قرار دیا۔ 47/12 45/12 عظیم آیت۔ ہے مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن کفر کی ڈیفینیشن دیے جاتا ہے، اس کے بعد اسلام اور کافر کی ڈیفینیشن دیے جاتے ہیں، مومن کی یا مسلمان کی ڈیفینیشن خود آ جاتی ہے۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام۔ کفر یہ ہے کہ زندگی صرف حیوانی تقاضوں کے مطابق گزاری جائے۔ ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں عزیزان اللہ، اللہ اکبر۔ نتیجہ والنار مثوی لہم، نتیجہ جہنم۔ نام زندگی کا یہی حیوانوں کی کما تاکل الانعام، عجیب بات قرآن کہتا ہے حیوانی سطح پہ۔ یہ کھانے پینے کے متعلق تو قرآن نے اتنی تاکید کی، ابھی ابھی کہا ہے رزق تو یہ ہم دیتے ہیں اسے، یعنی کھانا پینا جو ہے یہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس سے باز رکھا جائے۔ کما تاکل الانعام یہ ہے غیر طلب چیز۔ حیوان کے کھانے میں اور انسان کے کھانے میں یہ ایک جو ویلیو تھی اس کا فرق تھا نا۔ جو ہی انسان نے یہ تمیز اڑا دی حلال و حرام کی، تاکل الانعام کی طرح ہو گیا کیونکہ اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ یہ قرآن تو کہتا ہے بل ہم اضل، یہ کمبخت اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ کوئی حیوان سینکیاں نہیں پھینکتا، یہ سینکے بھی پھینکتا ہے۔
کوئی ہوتا نہیں پیندا سگریٹ نہیں پیندا، کوئی عوام نہیں پیندا، کبھی کبھی سیکھنے میں کھیلے کا پیندا. بل ہم اضل، انسٹنکٹ کو یہ توڑتا ہے تو دونوں طرف اس کے لیے ہے نا. ادھر آتا ہے تو حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے، یہاں بھی اس نے حیوانی جبلت کو توڑا ہے. تو نیچے جاتا ہے تو مست وہ چیز جو حیوان بھی نہیں کرتا، خودکشی کوئی حیوان نہیں کر سکتا، یہ خودکشی بھی کر لیتا. کیا میں یہ رہا تھا کہ اس مقام پہ آئے، بس قرآن نے کفر یہ کہا ہے کہ اگر ویلیوز کی زندگی نہیں رہی، مقصد حیات یہی رہ گیا، وہ جو حیوان کا مقصد حیات ہے، انسٹنکٹ کا، کھانا پینا جینا افزائش نسل کرنا مرنا، کہا یہ کفر ہے. اور اگر یہ سب کچھ جو ہے ان انسٹنکٹ میں آ کے آپ نے اقدار کا خیال رکھ لیا، یہ ایمان ہے. وہ کافر ہے، یہ مومن. اجتماعی طور پہ اسی چیز کو وہاں دوہرا کے کہا گا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. پوچھنا کہتے ہو مسلمان کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں؟ جو بھی اپنی زندگی کے فیصلے انفرادی نہیں، اجتماعی فیصلے، من لم یحکم، یہ فیصلے خدا کی دی ہوئی اقدار کے مطابق نہیں کرتے، انہیں کافر کہا جاتا. آپ نے دیکھا حیوانات کی ڈٹرمنزم جو تھی، یعنی وہ مجبور ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، یہ ہے فرض زندگی کی اس بلند سطح، اختیار دیا ہے اس بات کا کہ جب انسٹنکٹ کے پورا کرنے کے لیے ایک ایسا گراہ آئے جہاں ایک طرف اقدار کے مطابق اسے پورا کیا جائے، دوسری طرف اقدار کو توڑ کے پورا کیا جائے، تو تم نے اپنے فیصلے سے یہ طے کرنا ہے کہ میں نے اقدار کو زیادہ ویلیو دینی ہے، اس کو زیادہ اہمیت دینی ہے اس کے مقابلے میں. اب بات صاف ہوگی. جہاں اس قسم کا موڑ آیا، ایک طرف بات آئی اقدار کے تحفظ کی، جس کی خاطر یہ کچھ کہا کہ یہ سب کچھ دے دینا چاہیے. وہ بلند چیز ہے نا، حیوانی سطح زندگی سے انسانی سطح زندگی اونچی ہے نا. اس اونچی سطح زندگی کے تحفظ کے لیے نچلی سطح زندگی کے کچھ تقاضے انہیں قربان کر دینا جو ہے، یہ ہے وہ موڑ جہاں ہم پہنچ گئے. یہاں آنے کے بعد یہ کہا کہ یاد رکھو، یہاں پہنچنے کے بعد یہ ایک کشمکش پیدا ہوگی انسان کی قوت نفس، ظاہر جرت کے اندر اور اس کے جذبات کے اندر، یعنی اینیمل انسٹنکٹ کے اندر، ان میں ایک کشش پیدا ہوگی. اور اس کشش کے لیے یہ کہا کہ یاد رکھو انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اموال اور اولاد اگر یہ کشمکش کا مقام نہ آئے تو اس سے پہلے قرۃ عین کہا. آؤ تمہیں بتائیں گے قرۃ عین کیسے بنتے ہیں. اگلا لفظ میں نے ابھی نہیں کہا تھا. دعا یہ تھی کہ حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، انہیں میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور اگلی چیز ہے وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کی امامت عطا فرما. متقی بھی صرف یہ نہیں، ان کی بھی امامت عطا فرما. یہ ہوگی اصلاح بلند زندگی. حیوانات میں تو یہ چیز نہیں ہے. وہ جو تیرے قوانین اور اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، کتنی بڑی دعا ہے. دعا تو ہمیشہ آپ کو انسان کو سوا سا کی کرنی چاہیے تاکہ سو تو ملے کم از کم. متقی بننا ایک رکانہ آرزو نہیں ہے، متقیوں کی امامت کی آرزو دل کے اندر رکھو. وہاں تک پہنچنے کی آرزو رکھو گے تو کچھ کم بھی رہ جاؤ گے تو اونچے تو پہنچو گے. آپ نے دیکھا کہ یہ آرزو کیا ہے؟ بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب بنے، اور اگلی زندگی انسانیت کی متقیوں کے امامت حاصل ہو جائے. اب اگر یہاں آپ نے آ کے یہ جو تقوی ہے اسے قربان کر دیا بیوی بچوں کی اس محبت کے اوپر، تو یہ زندگی کفر کی اور حیوان کی ہوگی. اور اگر آپ نے یہاں
یہ جو اقدار ہیں آپ کی بلند، ان اقدار کے تحفظ کے لیے اس نچلے درجے کے تقاضے کو قربان کر دیا آپ نے، یہ ایمان ہو گیا۔ اب دنیا میں دونوں ایکسٹریم چلی آ رہی تھی۔ ایک تو یہ تھا جو قرآن نے کہا کہ وہ کھاتے پیتے ہیں حیوانات کی طرح، جسے آج کے دور میں یہ مٹیریلسٹ کہا جاتا ہے عام طور پہ، حالانکہ یہ بڑا غلط ترجمہ ہے اس کا۔ مٹیریلسٹ تو ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ جس مومن کی شان یہ ہے فخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، ساری مادی کائنات اس کے زیر تسخیر کر دی گئی ہے، اس سے بڑا اور مادی انسان کو ہونا چاہیے۔ لیکن خیر یہ اصطلاح ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو اقدار کو نہیں مانتے، زندگی صرف یہ طبی اور اس کے مفاد اور اسی کی کششیں اور جاذبیتیں جو حیوانی تقاضے ہیں انہیں کو مانتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ زندگی یہی ہمارا یہ دور، پہلے دور میں یہ کہیں استثنائی صورتیں ہوتی تھیں، غلطی اقدار سے ہی کچھ ہوتی تھی ضرور، اس دور میں تو پوچھو ہی نہیں، نہ دور میں نہ حرم میں خودی کی بیداری۔ دوسری طرف ایکسٹریم ہو گیا جنہوں نے یہ کہا کہ یہ طبعی زندگی، مادی زندگی، یعنی یہ جو حیوانی زندگی انسان کے اندر آئی ہوئی ہے اس کی کششیں، اس کے تقاضے، انہوں نے کہا یہ سارے کے سارے قابل نفرت اور حرام، کھیلو بھاگو دوڑو ترک کرو، یہ تصوف کی زندگی، یہ مذہب کی زندگی، دونوں زندگیاں غلط۔ کہا اس نے یہ کہ یاد رکھو جب کسی بلند قدر کی خاطر ایک کشمکش آ جائے کہ دونوں میں سے ایک چیز باقی رہتی ہے تو اس بلند زندگی کے تقاضے کی خاطر پست زندگی کے تقاضے کو اس وقت قربان کر دینا مومن کا شعار یہ ہے۔ کشش جب دونوں میں کشمکش نہیں آگے پڑتی تو اس صورت میں یہ جتنے تقاضے زندگی کے ہیں ان کو برقرار رکھنا یہ بھی مومن کا شعار ہے۔ کشمکش نہیں آتی درمیان میں تو بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجود، اور جب وہ کشش آتی ہے، کشمکش آتی ہے، اس کشمکش کے اندر یاد رکھو انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یہ جو چیز پھر اموال اور یہ اولاد کیا چیز بن جاتی ہے، بس بھی جہاں بڑا پھر عجیب انتخاب میں آیا ہے، یہ فتنہ ہے۔ یہ جو سنار کی وہ بھٹی ہوتی ہے اس میں جو کٹھالی رکھی جاتی ہے وہ ہوتی کیا ہوتا ہے، اس کے اندر اس آگ کے اندر ڈالنے سے سارا کھوٹ الگ ہو جاتا ہے، اگر سونا ہے تو وہ کندن بن کے نکلتا ہے اس میں، اور اگر ڈلی آپ کو سونے کی نظر آتی ہے، سونے کی کہہ کے آپ نے رکھی ہے، سونے کی کہہ کے آپ کو دی گئی ہے، اس بھٹی میں ڈالنے سے نکھر کے سامنے بات آ جاتی ہے کہ سونا نہیں تھا، کھوٹ تھا۔ کتنا کھوٹ تھا، کتنا اصل تھا، یہ ہے کتنا کا لفظ۔ کہا یہ بیوی اور بچے ایسے مقام پہ جہاں یہ کشمکش آ جائے دونوں میں، وہاں یہ پھر ایک بھٹی ہوتی ہے، وہاں تمہیں اس میں سے کندن بن کے نکلنا چاہیے، اور اگر اس طرف جھک گئے تو دوسرے مقام پہ تو اس سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے، 64/14 یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ اب ہمارے یہاں کا تصور وہ تو کرتے ہی ہے نا، قرآن سے اتنی سی آیت لے لیتے ہیں، لا تقربوا الصلاۃ کی۔ جواب مومنین یاد رکھیے، یہ اولاد اور یہ بیوی بچے اور یہ مال اولاد یاد رکھیے تمہارے لیے دشمن ہیں تمہارے، ان سے پرہیز کر الگ رہو، کوئی سنیاس کی زندگی، رہبانیت کی زندگی، خانقاہیت کی زندگی جی۔ اور وہ قرۃ عین جو قرآن نے کہا تھا وہ نظر انداز کر کے اگلی چیز ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، وہی الفاظ جو یہاں آئے ہیں۔ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، قرآن انہی بیوی بچوں کو اور اموال و دولت کو ایک طرف باعث آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب قرار دیتا ہے، دوسری طرف ان کو فتنہ اور باعث عذابت قرار دیتا ہے نا بظاہر دو چیزیں متضاد نظر آتی ہیں، تضاد تو خدا کے کلام میں ہو ہی نہیں سکتا، مقام ہے اپنے اپنے۔
کشمکش یہ نہیں آتی آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب ہے، کشمکش آتی ہے اگر یہ جذبہ جو ہے یہ کبھی ہو گیا ہے، بھاری ہو گیا ہے، اور وہ آپ نے انسانیت کی زندگی کے جذبے کو قربان کر دیا ہے، یہی جہنم کا موجب بن گیا۔ وہاں پہنچ کے اگر آپ نے اس کو ترجیح دی ہے، یہی چیز آپ کے ہاں کے ایمان کا تقاضا تھا، یہ جنت کی زندگی بن گئی، سزاد تو کہیں ہے نہیں۔ یہی ہے وہ حقیقت جس میں ذرا آگے چل کے سورہ توبہ میں ایک جامع آیت آتی ہے قرآن کریم کی عزیزان اللہ، اور وہ نکھار کے رکھ دیتی ہے یہی جو میں نے یہ کہی تھی کہ وہ ایک بھٹی ہوتی ہے جس میں سے کندن بن کے نکلتا ہے، ایک آیت جلیلہ کے اندر بات ساری نکھار کے رکھ دی۔ یہی تقاضے جتنے ہیں، یہ طبعی زندگی یا حیوانی زندگی کے جتنے تقاضے ہیں، اس سطح عرض پہ جو مستقر ہے ہمارے لیے، یہاں پہ پاؤں ٹکانے کے لیے جسے کہتے ہیں، اس کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ کشمکش جو بلند اقدار کی حفاظت میں انہیں قربان کرنے سے حائل ہوتی ہے۔ دیکھیے وہ آیا جلیلہ کیا ہے، 9/24، 9/24 قرآن کے نسخے ہیں تو آپ نکال لیجئے، آیت بڑی تفصیلی۔ نہیں، اس سے بھی پہلے بلکہ 23ویں آیت پہ لے لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ یاد رکھو، اگر تمہارے ماں باپ، بھائی بہن، اس میں تمام عزیز رشتہ دار بھی آ جائیں گے، یاد رکھو اگر یہ لوگ ایمان کے مقابل میں کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ایمان اور کفر کی زندگی تو میں نے ابھی بتا دیا قرآن کی روح سے، یہ اتنی سی چیز نہیں جو ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ کرم چند جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، عبد الرحمان مسلمان ہوتا ہے۔ یہاں تو اس نے خصوصیات بتائی ہیں، جو صرف حیوانی سطح کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے، قرآن نے کہا ہے وہ کافر ہے۔ جو قرآن کے یا خدا کے دی ہوئی اقدار کے مطابق فیصلے کرتا ہے وہ مومن ہے۔ کہا ہے کہ یاد رکھو، ایمان والوں سے کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اگر تمہارے ماں باپ، بہن بھائی یہ اگر ایمان کے مقابل میں کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان کے ساتھ اس حالت میں بھی دوست داری کے تعلقات رکھتا ہے تو یاد رکھو وہ ظلم کرتا ہے اپنے آپ، وہ ظالمین میں سے ہو جاتا ہے۔ اور آگے وہ آتی ہے آیت، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یاد رکھو اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے دیگر رشتہ دار، تمہارا وہ مال و دولت کے جس کو تم اس طرح سے کماتے ہو، جمع کرتے ہو، تمہاری وہ تجارت کے جس کے مندہ پڑنے سے تم اتنے خائف رہتے ہو، تمہارے یہ محلات کے جنہیں تم نے اتنا پسند کرتے ہو، اتنی خواہش سے بنوایا، یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیجئے کوئی چیز باقی بھی رہ جاتی ہے پھر، یہ تمام متاع حیات، یہ تمام عواطف، یہ تمام کششیں جتنی بھی ہیں، اگر یہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہارے نزدیک نظام خداوندی کے مقابلے میں زیادہ پرکشش ہو جاتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے کے مقابلے میں ان میں سے کوئی چیز بھی زیادہ عزیز ہو، پرکشش ہو جاتی ہے، دامن گیر تمہارے ہو جاتی ہے، سد راہ بن جاتی ہے، تو یاد رکھو فتربصوا، پھر تم انتظار کرو۔ بڑی سخت وعید ہے،
کس چیز کا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، کہاں کہ خدا اپنا فیصلہ لیے ہوئے آ جائے تمہارے پاس. اللہ اکبر. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یاد رکھو جو قوم بھی ایک صحیح پیٹرن کے فسق کے معنی ہوتا ہے، جس پیٹرن کے اندر کسی کی نشو و نما ہونی ہو اس کو پھاڑ کے دوسری طرف نکل جانا. جو قوم بھی یہ روش اختیار کرتی ہے اس کو ہم کشاد کی راہ کبھی نہیں دکھاتے. انتظار کرو پھر خدا کا فیصلہ آ جائے تمہارے پاس. سن رہے ہیں میں حضران عزیز؟ کہنے تھے ہو گئے جیوت پہ نہ ہی سنتے تو چنگا تھا، لیکن عزیزان مان اس سے تو کام نہیں چلتا. یہ آنکھیں بند کر دینے سے ہلاکت سے نہیں بچ سکتا انسان. یہ تو ایک سوال آ رہا ہوتا ہے. یہ سوال ہی نہیں ہے کہ نہ سنتے تو اچھا تھا. انتظار کرو. انہیں کہا تھا اس زمانے میں، ابھی وہ آیا نہیں تھا عذاب، انتظار کرو. ہمیں تو یہ بھی ضرورت کہنے کی نہیں ہے تربص کی. یہاں تو تربص کا تو سوال نہیں ہے، وہ تو آ چکا ہوا ہے. اس جہنم کے اندر ہے ہم تو. یہ کیوں جہنم آیا ہے؟ یہ جو چیزیں گنائی ہیں اس نے، ماں باپ، اولاد، ازواج، اموال، کاروبار، معاملات، یہ تمام چیزیں جو وجہ کشش و جاذبیت ہوتی ہیں، یہ زیادہ کشش ہو گئی ہیں نا ہمارے لیے اقدار خداوندی کے مقابلے میں. سیدھی سی بات ہے، اس کے بعد وہ عذاب ہے جس کے اندر ہم محفوظ ہیں. یہ ہے عزیزان من وہ مقام جس میں ہم یہاں آئے تھے. کہا تھا کہ یاد رکھو، پھر پیچھے چلیے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کیا لفظ ہے، پچھلی دفعہ کے درس میں یہ آ گیا تھا. اے جماعت مومنین، نظام خداوندی کی اس آواز کے اوپر لبیک کہو جب وہ رسول تمہیں دعوت دے، بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہے. میں نے اس دن کہا تھا کہ ایھا الذین آمنوا زندہ لوگوں کے لیے کہا جائے گا نا، یعنی یہ قبرستان میں جا کے تو واز نہیں کہا گیا، مردوں سے تو نہیں کہا گیا کہ تم آواز دو کہ جی آئے ہم تاکہ تمہیں زندگی عطا ہو جائے. زندہ انسانوں کو، یہ زندہ انسانوں کو جو کہا ہے تاکہ تمہیں زندگی عطا ہو جائے، تو دیکھا نا ڈیفینیشن یہاں حیات کی بدل گئی. یہ حیات بے شرف جسے اقبال نے کہا ہے، اصل مرگ موت وہ ہے. اور یہ وہ موت ہے جس کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ جہنم کے جس کے اندر انسان نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دیتی ہے تو یہ مرتا بھی تو نہیں کرتا، مرتا بھی تو نہیں. ایک یہ ہے سانس لینے کی زندگی جسے اس نے کہا ہے کہ آؤ، یہ زندگی نہیں ہے، یہ تمہیں بلا رہا ہے. کس چیز کی طرف بلا رہا تھا یہ رسول؟ بدر کے میدان میں سر بکا کھانے کے لیے، جانیں دینے کے لیے بلا رہا ہے. کہا اے سانس لینے کو زندگی کہنے والوں، اس کی آواز پہ بدباد کہا کہ آؤ جو تمہیں حقیقی زندگی عطا کرنے کے لیے بلا رہا ہے. اور وہ حقیقی زندگی ملتی کس طرح سے ہے؟ ایک وقت آ جاتا ہے کہ جہاں انسان اپنی عزیز ترین متاع جسے لائف یا زندگی کہا جاتا ہے، اس کو دینے کے بعد حیات جاوید حاصل کر لیتا ہے. لما یحییکم کہا، لیکن اس معاملے میں انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یہ چیزیں تمہاری اناگیر ہو جائیں گی، راستے یہ پکڑ کے بیٹھ جائیں گی ساتھ. کہنا پڑتا ہے کہ اللہ میاں نہ بیوی نہ بچہ نہ مال نہ دولت نہ کار نہ بات، نہ انسان کے سینے میں جس قسم کا دل، وہ پتا کیا لگا. ہاں عزیزان ایمان، خالق کو مخلوق کے متعلق پتہ نہیں ہوگا تو اور کسے پتہ ہوگا. نظر آتا ہے ہمارے سینے کے اندر بیٹھا ہوا ہماری دھڑکنیں گنا رہا. کہا یاد رکھو یہ چیزیں ہیں جو پکڑ کے بیٹھے گی. ایک ہی چیز ہے جو اس مقام پہ تمہیں اس کشمکش سے چھڑا کے صحیح راستے پہ لے آئے گی، اور وہ ایمان یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اس کے بدلے میں جو وہاں سے تمہیں اجر ملے گا وہ بڑا ہی بنیادی اجر ہے، عظیم بنیادی ہوتا ہے.
ہضم تو وہ چیز ہے نا، ہڈیاں جن کے اوپر انسان کا یہ سارا جسم، یہ پوست اس کے اوپر پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس کے ہاں اس کے بدلے میں جو کچھ تمہیں ملے گا بڑا ہی بنیادی ہوگا، یاد رکھو. اور وہ جو ملے گا اس کے متعلق پھر یہاں وہی بات آ گئی. نظر تو آپ کو کہے گا کہ ٹھیک ہے، اس زندگی میں تو تمہیں جوتے پڑتے رہیں، ذلت و خواری تمہارے نصیب میں ہوگی. یوں ہی آنکھ بند کی اور آپ سرفرازیوں کی جنت میں پہنچے. وہ کہتا ہے یہ ہے کہ جسے جہاں جوتے پڑتے ہیں اسے وہاں بھی جوتے پڑیں گے. من کانا فی ہذہ ہی آنا کا ہوا فی الآخرۃ. آپ کو معلوم ہے یہ اجر عظیم کیا ہے؟ میرے اور آپ کے تصور یا ذہن یا فیصلے پہ نہیں چھوڑا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، جماعت مومنین، اگر تم ان قوانین کی نگہداشت کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سنیے عزیزان من، اس دنیا کو ذلیل کہنے والوں کو مخاطب کر کے پوچھیے، اگر تم یہ کرو گے یجعل لکم فرقانا، تمہیں ایک امتیازی زندگی عطا کر دے گا. یہ ہے جو اس سے ملتا ہے. یہاں ایک لفظ کے اندر بات، ایسی ممتاز زندگی جو دور سے کوئی کہہ دے کہ ہاں صاحب یہ باقیوں سے الگ قوم ہے. یہ ہے فرقان کے معنی، نکھری ہوئی ممتاز ڈسٹنگوشڈ، ڈسٹنکشن کی زندگی جسے آپ کہتے ہیں. جہاں کہیں بھی اقوام عالم کے اندر اس قوم کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہو، وہاں اس کی سربلندیاں کہہ رہی ہوں کہ یہ اس قوم کا فرد ہے کہ جسے ایک حیات فرقان عطا ہوئی ہے. یجعل لکم فرقان، ایک بات، ویکفر عنکم سیئاتکم، جتنی ناہمواریاں اس قسم کی پیدا ہو جاتی ہیں معاشروں کے اندر ساری کی ساری مٹا کے رکھ دیں. ویغفر لکم، سامان حفاظت اتنا عطا کرے گا کوئی قوم تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی. اور اس کے بعد واللہ ذو الفضل العظیم، یاد رکھو اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کو بہت کچھ زیادہ ملتا ہے. یہ فضل اس کے اوپر ہے. یہ سارا کچھ گنانے کے بعد تو بہت کچھ ملے گا. گل کی ہے یہ چیز ہے فضل عظیم، بنیادی چیزیں ملتی ہیں، بڑا اضافہ ہوتا ہے تمہارے حساب و شمار سے کہیں زیادہ. وہ جو کہا تھا نا بغیر حساب، وہ یہ نہیں کہ ہم اپنے حساب سے علاوہ دیتے ہیں، تمہارے حساب و شمار سے جتنا ہونا چاہیے اس کے اوپر بہت زیادہ. یہ ہے فضل عظیم جسے وہ کہتا ہے. اور ویسے فضل کے معنی قرآن میں بھی عربی زبان میں بھی معاشی زندگی کی سہولتوں کو کہا جاتا ہے. قرآن نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا جو کہا ہے، یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں. اور میں کہتا ہوں باقی تفصیل نہ بھی دی ہوتی، صرف یجعل لکم فرقانا اگر کہا جاتا بڑی چیز تھی. پتا آپ کو اس کی تفسیر کیا ہوتی ہے؟ یہ فرقان کی زندگی دور سے پہچانا جائے. اور کہنے میرا متھے پہ مراتے ہیں ہنگامہ یہ مت بالا ہے دونوں پچھانے جانا تو بڑا تھلیوں ڈنڈی مارن دیا ہوں گا. یجعل لکم فرقانا ویکفر، اور یہ فرقان کی زندگی ملتی کیسے ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ بدر کے معرکے کو قرآن نے فرقان کہا ہے. جنگ بدر کا جو دن ہے اسے یوم الفرقان کہا ہے. یوں ملتی ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ عبد الرحمان نہ رکھے سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہاں فرقان کہا ہے نا، اسی صورت میں ہے نا، بدر کے مارکے کو کہا ہے یوم الفرقان. یوں فرقان کی زندگی ملتی ہے. کون تھے یہ لوگ؟ بیوی بچے نہیں تھے ان کے، مال و دولت نہیں، یہ کششیں نہیں تھیں ان کے ہاں. پہلی چیز تو انہوں نے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی. ہجرت صرف کسی ایک جائے سکونت کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے. ہر وہ شے جو اس کے راستے میں آ کے کھڑی ہو جائے، کانٹا بنتی ہے، اس کو الگ کر کے نکل جانا، یہ ہے ہجرت. ہر اس شے کو چھوڑتے ہوئے چلے جانا.
سوچئے کہ ان مہاجرین نے کیا کیا تھا. بستے رستے اپنے گھروں میں قریش کی زندگی بسر کر رہے تھے. ممتاز ترین گھرانوں کے یہ افراد تھے. باقی قبائل عرب میں ان کو بڑی عزت کی زندگی حاصل تھی. گھر بار تھا, بیوی بچے تھے, رہنے سہنے کے مکان موجود تھے, کھانے پینے کا سامان بھی تھا, ان میں سے بڑے بڑے دولت مند بھی تھے. یہ ساری چیزیں جو قرآن نے گنائی ہیں, ابھی ابھی جو میں نے عرض کیا ہے اس سورہ توبہ کی اس آیت میں, یہ ساری ان کے پاس تھی نا. ایک آواز کے اوپر یہ سب کچھ چھوڑ کے دامن کشاں, بلکہ دامن فشاں, کلہ جھاڑ کے جسے کہتے ہیں, اٹھ کے وہاں کرے گا جہاں نہ بیوی نہ بچے نہ ابناء نہ آبا نہ کوئی خاندان والے, نہ وہاں کوئی مال و دولت, رہنے کو مکان تک نہیں, کھانے کو روٹی تک نہیں, یہ سب کچھ چھوڑ کے وہاں چلے گئے. پہلی چیز تو یہ تھی بدر میں جانے والوں کی. ان میں سے کوئی کشش بھی غالب نہیں آئی اس آواز کے اوپر. یہاں آئے تو لیبے سے ایک جان باقی تھی نا, اب اور تو ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. اس جان کے لیے بھی آواز دے دی کہ آ جاؤ اس کو لے کے بدر کے میدان میں, یہ بھی دے دو کہ کیا ختم ہوتا ہے. یہ تھا لماغیکم, اور اس لیے اس میدان کو, اس مارکے کو اس نے یوم الفرقان کہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ جو یجعل لکم فرقانہ ہے, بدر کے مارکے کے فاصلے میں ہی ایک امتیازی زندگی عطا کر دی تھی اس قوم. وہاں سے یہ گاڑی دوسری طرف کانٹا مڑ گئی. جتنے امتیازات اس کے بعد حاصل ہوئے ہیں صدر اول میں بھی اور اس کے بعد بھی, یہ یوم فرقان کی اس مارکے کا نتیجہ تھا. اور وہ نتیجہ تھا ان لوگوں کے اس ایمان کا کہ دنیا کی کوئی کشش اور جاذبیت تمہارے راہگیر نہ ہو جائے. یوں آ گئے جو کفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اور گنایا یہ ہے اس حالت میں تم تھے. ان مخالفین کی کیا کیفیت تھی؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. پھر یاد دلایا کہ کہاں سے بات چلی تھی. پورے مومنین نے ان کے رسول سے یہ کہا, ان کے سربراہ سے کہا یاد ہے تمہیں جب تیرے خلاف وہاں مخالفین سازشیں کر رہے تھے, متے پکاتے تھے, جنہوں کے منصوبے باندھ رہے تھے, کچھ عجیب عجیب تدبیریں کر رہے تھے. کہے گی کہ یا تو تجھے گرفتار کر لیں, یا تجھے قتل کر ڈالیں, یا تجھے وہاں سے نکال باہر کریں. یہ تدبیریں کر رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, وہ بھی تدبیریں کرتے تھے. یہاں لفظ مکر ہے, عربی زبان کا جو لفظ ہے. ہمارے ہاں جو مکر ہے وہ تو آپ جانتے ہیں, مکر پھر مکار. سمجھیے عربی زبان میں یہ اس طرح کے معیوب معنوں میں ہی استعمال نہیں ہوتا. ہر تدبیر کو, ہر منصوبے کو مکر کہتے ہیں. اور مکر جو ہے شر کے لیے بھی ہوتا ہے, مکر خیر کے لیے بھی ہوتا ہے. تدبیر جو بھی آپ کریں گے یہ ایک اسٹریٹجی ہے, ایک تدبیر ہے, یہ اسے کہا جاتا ہے. کہا وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اور ادھر خدا بھی اپنی تدبیریں کر رہا ہے. دیکھیے تدبیریں ہی کرتا تھا خدا بھی, ورنہ کچھ مشکل نہ تھا خدا کے لیے کہ یہ جو مقابل کی جماعت ان کی مظلوم ہے, مستضعفین بھی کہا ہے, ہر قسم کی مدد کی بھی مستحق اس کو کہا ہے, بغیر تدبیر کے بھی تو یہ کر سکتا ہے. یعنی جس کی یہ کیفیت یہ ہے کہ وہ جب اذا اراد اللہ بشیء فیقول له کن فیکون, عدم سے وجود میں لے آتا ہے اپنے ایک ارادے کے محتاط کائنات کو, تو کیا مشکل تھا ان کی ان تدبیروں کو وہ ناکام کر دیتا اپنے ایک یوں ہی ارادے سے. کہتا نہیں وَيَمْكُرُ اللَّهُ. یہاں عالم اسباب میں ہم اسباب ہی پیدا کرتے ہیں, یہاں تدبیر ہی کی جائے گی. کوئی سفید گھوڑیوں والے سبز ناموں والے نہیں آئیں گے. تدبیر کی
واللہ خیر الماکرین. اور پھر خدا کی تدبیر تم نے دیکھ لیا کتنی عمدہ تدبیر تھی صاحب. یہ تدبیر کا عمدہ ہونا کیا ہے؟ ایک تو خدا کی تدبیر تو ہمیشہ یاد رکھو خیر کے لیے ہوگی، شر کے لیے تو ہوگی نہیں. یعنی وہ مقصد جو ہے جس کے لیے وہ تدبیر کر رہا ہے وہ مقصد خیر کا ہے. مومن کی تدبیر بھی خیر کے مقصد کے لیے ہوگی. اور اس کے بعد جو کہا ہے کہ وہ خیر الماکرین کے معنی تدبیر کامیاب ہوئی بدر کے میدان میں. تو دونوں چیزیں ہیں، بلند مقصد کے لیے تدبیر اور تدبیر کامیاب ہو. یہ ہے جو کچھ یہ کہا جائے جو ہوا ہے یہاں اس مقام کے اوپر. تھوڑا سا وقت ہے. ان کی کیفیت یہ تھی ان مخالفین کی، یہ بات نہیں تھی کہ وہاں یہ جو کچھ تو پیش کر رہا تھا، جو مقاصد حیات بتا رہا تھا، جو اقدار خداوندی بتا رہا تھا، یہ ان سے بے خبر تھے، انہیں معلوم نہیں تھا. یہ بات نہیں تھی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. ان کے سامنے جب تو یہ چیزیں پیش کرتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سن لیا ہے. اور میں پچھلے درس میں اور اس سے پہلے بتا چکا ہوں، عربی زبان میں یا قرآن کریم میں سننے اور سننے میں فرق، دیکھنے اور دیکھنے میں فرق، اور اس زبان میں تو پھر الفاظ بھی اس کے لیے الگ ہے. تو ینظرون اور یبصرون آپ کو معلوم ہے. کہا یہ کہتے تھے کہ جی ہاں ہم نے سن لیا ہے. یہاں بھی ایک سن لیا ہے تنظن کہا جاتا ہے. جب کہا جائے نا بار بار کسی سے سن لیا میاں سن لیا، زمانے ہوں بکی کو جان دیا ہے میں نہیں مننا، میں نہیں کرنا اینے بھی یہ ساری گل کر جاتا ہے. بعض الفاظ میں تو سٹرس دینے سے ہی سارا مطلب صاف ہو جاتا ہے. تو سن لیا، وہ سن تو سنی ہوئی ہے میری. یہ یہاں وہ ہے کالو اب سمینا یہ کب بھی ہے، سنی ہوئی ہے سب. کوئی نئی گل کریں گے نہیں تو بات ہے نہیں. جسے تم کہہ رہے ہو خدا کی طرف سے صحیح ہے، یہ بنائی جا رہی ہے سر صحیح بازارے سے. اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں سر. 23 سال تک یہ چیلنج رہا کہ لاؤ تو صحیح بتاؤ. جس کا کہتے ہو کہ ہم چاہتے تو کر سکتے تھے، اس جیسا بنا سکتے تھے ہم بھی. قرآن نے تو بڑے چیلنج دیے. ایک صورت ہی بنا کے لاؤ، 10 آیتیں ہی بنا کے لاؤ، خود اکٹھے ہو جاؤ، اپنے حمایتیوں کو اکٹھا کر لو. کوئی چھوٹا چیلنج نہیں تھا عزیزان. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے جو یوں ہی ہم سن کے آگے چلے جاتے ہیں. یہ عرب تھے، زبان کے اعتبار سے تو ان کو چیلنج دینا وہ تو پوچھو ہی نہیں. یعنی لکھنوی تو میں یوں کہتا ہوں کہ یہاں تو پھر لطافت ہوتی ہے، وہاں تو تلواریں میدان سے نکل آتی تھی. کسی کے متعلق یہ کہنا کہ زبان کی غلطی کر گیا ہے صاحب، وہ ملک میں رہتا نہیں تھا، وہ نہیں دکھاتا تھا واپس آ کے. ان سے یہ کہا جاتا رہا 23 سال کہ ٹھیک ہے کہتے ہو نا ہم بھی بنا سکتے ہیں، لاؤ تو صحیح بنا. پورا قرآن نہیں، 10 آیتیں بنا کے لاؤ. میدان جنگ میں جانے تو انہوں نے دے دی. قریباً 82 کے قریب ہیں چھوٹی بڑی لڑائیاں اور جھڑپیں جو حضور کے ساتھ ہوئیں. کم از کم 7-8 سال تک وہ سارے کے سارے جنگوں میں میدانوں میں آتے رہے. یہ بڑا آسان کام تھا، یعنی مشاورہ کرنا کام سے مشکل ہوتا. ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ کسی ایک میدان میں کہتے کہ ہاں صاحب چیلنج اگر یہی ہے کہ ہم اس جیسا بنا کے بتائیں، تم کہتے 10 آیتیں لیا یہ لیجیے. کیوں نہیں انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا؟ کتنا آسان تھا شکست دے دینا. تو ناممکن ہی تھا نا کہ نہیں ہو سکتا ان سے. یہ نہیں ہو سکتا. کہنے کو کہہ دیا کہ سنا ہوا ہے، ہم چاہیں تو یہ بھی ان ھذا الا اساطیر الاولین، وہی پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جو تم سنا رہے ہو. یہ کفار کا قول تھا عزیزان من. اور آج آپ کوئی بات سن لیجئے، آپ کو سب اساطیر الاولین اس میں نظر آئے گا. ساری کہانیاں شروع سے آخر تک سب اساطیر الاولین انہی کی کہانی ہے. آپ کی زندگی کے پرابلم جو ہے ان کے متعلق ایک بات نہیں ہوگی. قرآن جو حقائق بیان کرتا ہے، جو رہنمائی دیتا ہے، جو اخبار بتاتا ہے، کچھ نہیں، کہانیاں ہی کہانیاں سب اساطیر الاولین. یا پھر یہ وہی بات وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
یا پھر یہ بات کہ اگر خدا تمہارا اتنا ہی قادر مطلق ہے، تمہارا ساتھ دیتا ہے، مدد کرنے والا، اگر ہم اتنی غلطیوں کے اوپر ہیں، اتنا ہی اس کی ناراضگی کا باعث یہ سب کچھ ہے، تو پھر ہم پہ وہ عذاب کیوں نہیں لے آتا، پتھر کیوں نہیں برسا دیتا؟ روز جو کچھ ہمارے یہاں کہتے کہ ہاں صاحب اگر خدا ہے تو یہ ظالم کا ہاتھ جب اٹھتا ہے مظلوم کے اوپر تو وہ ہاتھ کو پتھر کیوں نہیں بنا دیتے؟ اس نے پہلے کہہ دیا تھا یمکر اللہ، یہاں تو اسباب و تدبیر سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، ان طریقوں سے ہم نہیں یہ کچھ کیا کرتے۔ عذاب لانا ہوتا ہے، انسانوں کے ہاتھوں سے عذاب آتا ہے۔ تو ہم کہتے ہو نا کہ وہ ہمیں قتل کیوں نہیں کر دیتا، مار کیوں نہیں دیتا؟ بدر کے میدان میں اس نے کہا ہے نا جماعت مومنین سے کہ یہ جو تم قتل کر رہے ہو تم نہیں قتل کر رہے، ہم قتل کر رہے ہیں۔ رما رمایتا از رمایتا جا رما، تم تیر نہیں چلا رہے، ہم تیر چلا رہے ہیں۔ خدا یوں کیا کرتا ہے، براہ راست اس قسم سے وہ عذاب نہیں لایا کرتا، وہ عذاب اس انداز سے لایا کرتا ہے جس انداز سے عذاب آیا ہوا ہے۔ وہ عذاب ہوتا ہے شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، قوموں کے سیاہ اعمال اور بد اعمالیاں غلط قسم کی حکومتیں جو ہے اور مسلط ہونے والے ان کے اوپر ہے، ان کو لے آتی ہے، اسے عذاب خدا بندی کہتے ہیں۔ جیسے انفیکٹڈ چیز کھانے سے انفیکشن ہو جاتی ہے انسان کو، بیماری ہو جاتی ہے انسان کو، یہ خدا کا عذاب ہوتا ہے۔ عذاب کے معنی ہی ہے اس کے صحیح قوانین کی خلاف ورزی کے مضر اور نقصان رساں نتائج، کسی عذاب کہتے ہیں۔ لیکن مذہب کی دنیا کے اندر عذاب یہی ہوتا ہے کہ وہ جناب پتھر بن جائے، آسمان سے پتھر برسنے شروع ہو جائے، اس طرح سے وہ قسم قسم کے، یعنی جس میں ایک معجزے کا پہلو ضرور ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ ہے یہ غلط نگہی بلکہ خود فریبی جس کے اندر یہ امت گرفتار ہے کہ اتنا بڑا عذاب قرآن نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل پہ عذاب یہ تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ اینا نہ سکے، دنیا میں ہر جگہ یہ ذلت اور خواری کی مار انہیں ماری گئی، یہ عذاب تھا خدا کا۔ یہ قوم خود 1000 برس سے یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر کرتی رہی۔ مغضوب علیہ قوم بنی اسرائیل کی، یہودی، ذلیل، خوار، یہ سب کچھ خدا کا عذاب۔ اپنے متعلق کبھی نہیں سوچا کہ جنہیں مغضوب علیہ کہا، جنہیں کہا ہے کہ خدا کے عذاب میں گرفتار ہے، ان کے ہاتھوں سے تمہیں جوتے پڑ رہے ہیں، تسی پھر محبوب سے او ذلیل اور خوار ہے۔ کیا بات ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ صاحب کرے، جنوں کا نام خرد رکھ لیا، خرد کا جنوں کون پوچھتا؟ ارے یہ کیوں ذلت و خواری تم پہ ہو رہی ہے؟ کہ یہ اس واسطے کہ یہ دیکھیے نا دنیا اور اس کے جتنے یہ ساری چیزیں ہیں، یہ تو لاش ہیں، اس کے چاہنے والے کتے ہیں، مومن یہ وہی ہے جس کے حصے میں یہ نہ آئے، یہودیوں کے حصے میں یہ کچھ نہ آئے تو وہ موضوع ہے، تمہارے حصے میں یہ کچھ نہ آئے تو تم خدا کی محبوب قوم تو پھر مطلب ہوتا کیا ہے؟ سمجھنے سوچنے کی شمع گل ہو جاتی، صلاحیتیں نہیں رہتی قوم میں سوچنے سمجھنے کی، جذبات کے اندر ہی بہہ ترے جا رہی ہے۔ عزیزان من، 1000 برس سے آپ ان مذہب پرستوں کے ہاتھوں سے جذبات میں بہہ چلے جا رہے تھے، اس دور کے اندر آپ معاشرے کے اندر انہی جذبات میں بہہ چلے جا رہے ہیں۔ عذاب ہے خدا کا کسی قوم کے اوپر جب وہ عقل و فکر سے کام لینا چھوڑ دے۔ سورہ الانفال کی آیت 32 تک ہم آ گئے عزیزان مان، 33 سے پھر آگے لیں گے اور بیان یہی چلا آ رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم